علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ تو اگرچہ ایک بندے کو 2 بار 3 بار 4 بار سلام کر دیا تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ ہر وقت سلام کرتا ہے، ہر وقت سلام کرتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، کیونکہ ہم عبد الدینار ہیں، عبد الدینار بن چکے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ اسلام کا، دین کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ درخت ہے، ہم 2 ساتھی جا رہے ہیں، تو ایک درخت کی اس طرف آیا اور دوسرا جو ہے اس طرف آیا، تو ہم جب دوبارہ ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے، اتنا تک خیال کرتے تھے۔ یعنی جدائی ہو گئی ہے اتنی سی، 1 منٹ کی جدائی کے بعد پھر بھی السلام علیکم۔ ہمیں دین کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ جب مسلمان ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت فرمائی، افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا بالناس النیام۔ اے عبداللہ بن سلام، سلام کو عام کرنا، واطعموا الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلانا، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری مت توڑنا، وصلوا بالناس النیام، نماز تہجد پڑھتے رہنا جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ ان باتوں کی نصیحت فرمائی تو آپ دیکھیں کہ سلام کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سلام کرنے والے کو، ویسے تو ہم سلام جس کو جانتے ہیں اس کو کرتے ہیں، پھر دوسرے لوگ ایسے بھی ہیں جو سلام بالکل نہیں کرتے۔ اہل حدیث کی عوام جو ہے وہ اکثر جو ہے وضو کر رہا ہے سلام، نماز پڑھ رہا ہے تب سلام، تو کچھ ہمارے جو بندی بھائی ہیں جو وہ ان باتوں سے منع فرماتے ہیں۔ نجی محفل میں بھی بیٹھے ہیں یا پھر کوئی شادی بیاہ ہے یا پھر محافل ہے، تقریب ہے، تو اس میں آتے ہوئے سلام نہیں کریں گے۔ بعض چیزیں ہیں جو ایک مسلک نے اپنا لی ہیں، بس وہ لے کے چلتا جا رہا ہے، وہ اس کا بن گیا ہے کہ جی یہ تو وہی کرتے ہیں۔ وضو کرتے وقت سلام کرتے ہیں اہل حدیث عوام الناس، تو علماء دیوبند منع فرماتے ہیں کہ جی سلام وضو کرتے وقت نہیں کرنا چاہیے۔ تو علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ باتیں تو کر سکتا ہے لیکن سلام کیوں نہیں کر سکتے، سلام کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ اور نماز ہو رہی ہے تب بھی سلام۔ میں نے علماء کو دیکھا ہے، علماء بالکل دھیمی آواز سے جب مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سنت ادا کر دیتے ہیں۔ مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ سامنے والا جواب دے، تو سلام کو عام کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ پاک ہمیں سلام کی اہمیت، ایک صحابی رسول ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے ان کا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے دعوت پر، انہوں نے دعوت کی ہوئی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام ان کے دروازے پر گئے، دستک دی اور کہا السلام علیکم یا سعد، السلام علیکم یا اہل سعد۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہی دروازے کے اندر سے بیٹھے رہے، سلامتی لیتے رہے، دروازہ نہیں کھولا۔ 3 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے جب فرما دیا تو حضرت ابوبکر شیخین اور ساتھیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چلتے ہیں، سعد گھر نہیں ہے۔ تو جب واپس جانے لگے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور بلایا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میں حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سعد تو اندر تھا، تو جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا آقا کریم علیہ السلام کی 3 مرتبہ دعا تو لے لوں، کیونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ السلام علیکم یا اہل سعد، سلامت رہے سعد کا گھر اور گھر والے۔ تب میں نے نہیں کھولا، اسی لیے نہیں کھولا۔ تو آپ دیکھیں کتنا اشتیاق رہتا، کتنی محبت رہتی کہ یہ جو دعا ہے 3 مرتبہ جو ہے میرے گھر پر پڑ جائے تو رحمتیں ہی رحمتیں ہو جائیں گی، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام رحمت للعالمین تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلام کی کتنی اہمیت ہے۔ اب ہیں اس میں آداب ہیں، علماء سے پوچھیں، سیکھیں۔ بہتر یہی ہے طریقہ کہ علماء سے پوچھ کر چلے، جو پوچھتا ہے وہ کنارے لگ جاتا ہے، جو نہیں پوچھتا وہ راستے میں ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کے ساتھ وابستہ رکھے اور علماء کے ساتھ وابستہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔